بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح ہو کہ اصلی حروف کے اعتبار سے تمام فعل اور اسم دو قسم پر ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تین قسمیں ہیں لیکن یہاں پر دو قسمیں بتائی ہیں کیونکہ تیسری قسم عام طور پر بہت کم استعمال ہوتی ہے۔ بات آگے سمجھیں گے۔ خماسی نمبر 1 ثلاثی، نمبر 2 رباعی۔ ثلاثی اس کو کہتے ہیں جس میں 3 حرف اصلی ہوں، جیسے ضرب، نصر۔ پھر ثلاثی اور رباعی میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ رباعی وہ ہے جس میں 4 حرف اصلی ہوں، جیسے بعثر، دحرج۔ یہ بیچ میں جو پھر ثلاثی اور رباعی ہے نا، یہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ زائد آ گیا، یہ نیچے ہے دوبارہ۔ پھر ثلاثی اور رباعی میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ مجرد اس کو کہتے ہیں جس کی ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد نہ ہو۔ باقی صیغوں میں تو حرف زائد ہو جاتے ہیں نا، جیسے آتے ہیں ہمارے ہاں صیغوں میں، لیکن جو واحد مذکر غائب ہے اس میں کوئی زائد صیغہ نہ ہو، جیسے نصر، ضرب، ثلاثی مجرد ہے، اور بعثر، دحرج رباعی مجرد ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ مجرد کو کہتے ہیں جس کی ماضی کے صیغے واحد میں غائب میں کوئی حرف زائد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ثلاثی میں 3 سے زائد نہ ہو، رباعی میں 4 سے زائد نہ ہو، جیسے نصر، ضرب ثلاثی مجرد ہے اور بعثر، دحرج رباعی مجرد ہے۔ بھر لیا فہم؟ ہاں پیچھے نہیں درجہ۔ مزید فی وہ ہے جس کی ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے اجتنب، استنصر۔ اب اجتنب میں حمزہ اور تا یہ کیا ہیں؟ زائد ہیں، یہ ثلاثی۔ اس طرح جو ہے وہ تسربل، اب تسربل میں تا اور تزندق میں بھی تا رباعی کیا ہے؟ اس میں زائد ہے، تو یہ رباعی مزید فی۔ ثلاثی مجرد کی 6 قسمیں ہیں جس کو 6 باب کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: فعل یفعل جیسے نصر ینصر، فعل یفعل جیسے ضرب یضرب، فعل یفعل جیسے سمع یسمع، فعل یفعل جیسے فتح یفتح، اور فعول یفعل جیسے کرم یکرم، فعل یفعل جیسے حسب۔ اب ان حسب یحسب ہونا چاہیے، یحسب لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ان ابواب کی تفصیل آگے دیکھ کر ان کی گردان یاد کریں۔ صرف صغیر باب اول، بروزن فعل یفعل، ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں عین کلمہ مضموم، جیسے نصر ینصر، ٹھیک ہے۔ اس کی گردان یاد کرو، نصر ینصر نصرا فهو ناصر۔ جس نے جس طرح پڑھی ہے، جس نے ارشاد صرف پڑھی ہے وہ اس طرح سنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے میزان صرف پڑھی ہے وہ اس طرح سنا سکتا ہے، اس میں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح، وہ یہ یاد کر کے سنا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یہ ہے کہ یہ گردان نصر ینصر کی ایک دوسرے کو سناؤ۔ اس کے بعد جو ہے وہ الطلب، طلب یطلب، اس کے بعد الدخول، دخل یدخل، عبادہ، عبد یعبد، اور القتل، قتل یقتل، الترک، ترک یترک۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ سب، اور سب میں یہی بتانا ہے۔ باب اول صرف صغیر، بروزن فعل یفعل، ماضی میں عین کلمہ مفتوح، مضارع میں عین کلمہ مضموم، جیسے طلب یطلب۔ یہاں پہ نصر ینصر ہے نا، جب طلب یطلب سناؤ تو پھر کیا کہنا ہے؟ طلب یطلب۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ عین کلمہ مضموم مفتوح نہ بھی کہو خیر ہے، لیکن یہ ہے کہ باب اول صرف صغیر، بروزن فعل یفعل جیسے نصر ینصر، نصر جیسے طلب یطلب۔ چلو سناؤ، دو دو ہو جاؤ آپس۔ کبھی کا بتایا نہیں کہ بتانا، ہاں
پہلے بیرون